ایک بہن نے فرمایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے لیے پہلے سے دنیا میں کچھ پڑھ لوں کہ مرنے کے بعد مجھے مل جائے؟ یہ بڑی بھولی بھالی سی باتیں ہماری بعض بہنیں کرتی ہیں، اور انہوں نے یہ آپس میں نکال لی ہیں باتیں، کسی بھی مجلس محفل میں بیٹھ کر انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ میری پیاری بہن، جو بھی آپ پڑھیں گی، جیسے کوئی عمل کریں گی، وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ خواہش کریں کہ جب میں کچھ کر لوں تو وہ یوں اڑتا رہے، بس وہ ثواب کو یوں ادھر ادھر اڑتا رہے، پھر جیسے میں مروں تو پھر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں کہوں او انعام مل گیا، بہت اچھی بات ہے جی، واہ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی آپ پڑھیں گے یہ سوچنا جی مرنے کے بعد کے لیے میں رکھ دوں، بعد میں مل جائے، اس طرح کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ نہ اس طرح کی الٹی سیدھی خرافات اور الٹی سیدھی باتیں ہمیں اپنے معاشرے میں رائج کرنی چاہیے، نہ کسی کو تعلیم کرنی چاہیے۔ یہ خواتین کرتی ہیں، ارے بھائی دیکھو اپنے لیے پہلے قرآن پڑھ کے رکھ لو، کیا پتہ اولاد کا پڑھے نہ پڑھے، اللہ سبحان اللہ، کیا پتہ پڑھے نہ پڑھے، یعنی آپ پڑھ کے رکھ دیں گی، وہ بعد میں فرشتے آئیں گے کہ جی آپ مر گئی ہیں، ٹھیک ہے یہ لیجیے جی قرآن یہ آپ پڑھ کے گئی تھی نا، یہ ابھی آپ کا پڑھا ہوا تھا، یہ رکھا ہوا تھا سائڈ میں، یہ آپ کو مل جائے گا۔ تو پتہ نہیں کیا کیا تصورات اپنے پاس سے ہم نے قائم کیے ہوتے ہیں۔ وہ تصور قائم کرے جو شرعی تصور ہے، اپنے پاس سے غلط قسم کے تصورات قائم کر کے باقاعدہ اس کی دوسروں کو بھی ترغیب دے کر اپنی اولاد اور اپنی نسلوں تک ان باتوں کو پہنچانے سے اصل دین سے اولاد کو دور کر بیٹھیں گے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں اور ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول کر لے، تو کیا یہ عارضی کے الفاظ کہنا صحیح ہے یا اس میں نماز کی توہین کا پہلو ہے؟ دیکھیں توہین کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹے پھوٹے سے مراد یوں توڑ پھوڑ دینے والی نہیں ہے، بلکہ ناقص ہے۔ نماز ہماری بعض اوقات علم کی کمی کی بنا پر ادائیگی کے اعتبار سے بھی ناقص رہ جاتی ہے، بعض اوقات خشوع و خضوع کے اعتبار سے ناقص ہوتی ہے، بعض اوقات طہارت کے اعتبار سے ناقص ہوتی ہے کہ ہم طہارت کاملہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کے عارضی کے ساتھ الفاظ ادا کرنا شرعاً اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور بالفرض اگر کوئی اللہ کے ولی ہیں، جیسے کوئی اگر اللہ کے نبی بھی ہیں اور وہ بالفرض ان سے کوئی ایسی دعا منقول ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ناقص عبادت کو قبول کر لے، تو یہ تو سراسر عارضی ہے، کیونکہ ان کی نماز تو بالکل کامل و اکمل ہے۔ تو اس طرح پھر وہ عارضی کے الفاظ ادا کریں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، وہ سورت کی تلاوت کرتے کرتے ایک دو آیات بھول گیا، تھوڑا سا اس نے ٹرائی کی کہ میں اس کو آیات یاد آ جائیں، نہیں یاد آئیں، تو اس نے ان کے آگے سے تلاوت کو کنٹینیو کیا، کہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں مشورہ یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ ضرور غور کر لیں کہ اگر 3 آیات چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 کے برابر ہو، یا ایک سورت جیسے ہوتی ہے، اگر جو فرض مقدار ہے، اگر وہ یہ فرض اور واجب مقدار اگر وہ سورت کی پڑھ چکا ہے، تو پھر اگر اس سے آگے وہ تذبذب کے عالم میں تو فوراً رکوع کر دے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ قرات آگے کی جائے، اگر یعنی 3 آیات چھوٹی پڑھ چکا ہے تو بس رکوع کر دے، لیکن اگر ایک ہی آیت کے بعد یہ تذبذب کا عالم آیا تو پھر حکم شرع یہ ہوگا کہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری سورت کی طرف چلا جائے، اس کو نہ کرے، اس طرح نہ کرے درمیان میں چھوڑ کر آگے بڑھ جانا۔ اس میں نقصان کا پہلو یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ جو پہلی آیت پڑھی اس کا مضمون کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیچ کی آیات چھوڑ کر اگلی آیات کو ملا لیا جائے تو معانی کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مومنین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، فرض کر لیں، اور 2 آیات کے بعد آپ نے اس کو ملایا تو آگے اس طرح مفہوم آ رہا تھا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں کو ملا کر کس طرح کا غلط مفہوم سامنے آیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ درمیان سے کچھ چھوڑ کر ما قبل کو ما بعد کے ساتھ متصل کرنے میں معانی کے فساد کا اندیشہ ہے، اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی کے وضو میں اس کو شک تھا کہ کوئی عضو رہ گیا ہے اور اسی طرح نماز پڑھ لی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو کم از کم یہ تو یقین ہے کہ میرا وضو کامل نہیں ہے، کوئی عضو رہ گیا ہے، کون سا رہ گیا یہ نہیں پتا نا، لیکن اتنا یقین ہے اس کو میں بے وضو ہوں تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ اسے چاہیے یہ تھا کہ اپنا بایاں پاؤں الٹا پاؤں دھو لیتا ٹخنوں تک اور پھر نماز کو ادا کرتے۔ تو اب اگر ابھی نماز کے وقت چل رہا ہو، فرض کر جیسے ابھی عشاء کی نماز کے اندر ہوا ہے، تو پاؤں دھو کر دوبارہ نماز پڑھیں، اور اگر پہلے ہو چکا ہے تو وہ قضا ہو گئی، اس کو ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ 2 فرق ہیں بڑے۔ نمبر 1 سنت غیر موقدہ میں، پہلے یہ بھی بتا دوں کہ عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، باقی سب کے سب موقدہ ہیں۔ تو جو غیر موقدہ ہوتی ہیں اس کا یہ ہے کہ پہلی اور تیسری میں ثنا پڑھی جائے گی اور دوسری میں التحیات کے بعد درود شریف بھی ہوگا، لیکن جو موقدہ ہوتی ہیں سنت موقدہ، ان کی ادائیگی بالکل فرض کی طرح یا واجب کی طرح ہے کہ صرف پہلی میں ثنا ہے، تیسری میں نہیں، اور التحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے، التحیات کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر سنتیں پڑھ رہے ہوں، 4 رکعت سنت ہے، 2 رکعت پڑھی تھی، مثلا اقامت شروع ہو گئی تو کیا کریں؟ دیکھیں اگر سنتیں غیر موقدہ ہیں، جیسے عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4، تو بہتر ہے کہ 2 پہ سلام پھیر کے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، لیکن اگر سنتیں موقدہ ہیں جیسے ظہر سے پہلے کی 4 یا جمعے سے پہلے کی 4، تو پھر آپ ان کو کمپلیٹ کر کے پھر ہی جماعت میں شامل ہوں۔
بچوں کو کلمہ نہیں سکھائیں گے، بولیں گے بیٹا بولو ڈیڈی پپا، منع نہیں ہے، یہ میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ضرور قابل تشویش ہے کہ شروع سے ہی باپ جب ماں بہن کی گندی گندی گھر میں گالیاں دے رہا ہو تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی پھر وہ گالیاں سیکھ لیتے ہیں، تیلی ماں کی تیلی بہن کی، اور اس پر یہ نہیں کہ باپ تھپڑ مارے تو وہ کتنا بڑا بدماش ہو گیا، دیکھ بتا سینے لگا لیتا۔ پھر صاحب مہمان آ گئے، شامر صاحب انکل کو گالی دے کے بتاؤ، تیلی ماں کی، شامر کا تیرا بیڑا غرق کمبخت، اور وہ ہنس رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، یہ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ وہ شاعر کہاں گئے صحابہ کرام کے؟ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ انہوں نے قرآن میں پڑھا جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حوریں جنت میں ملیں گی، تو ان کا کویسچن یہ ہے کہ کیا وہ حوریں دنیاوی بیویوں کی طرح ساتھ ہوں گی جنت میں؟ تو بالکل ہوں گی، ان کا ایک حصی وجود ہے، باقاعدہ فزیکلی طور پہ ساتھ ہوں گی، وہ پیدا کی جا چکی ہیں، ان کی عمریں بہت لمبی ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کر دیا۔ ہر شخص کی جو حور ہے، جو بیوی ہے جنتی، وہ پیدا ہو چکی ہے، وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر دعائیں دیتی ہے، بلکہ ایک حدیث کے مطابق کہ اگر زوجہ شوہر سے لڑ رہی ہوتی ہے تو اس کو کہتی ہیں کہ تو کیوں اس کو تنگ کر رہی ہے، کیوں اس سے لڑ رہی ہے، عنقریب ہی ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اس سے زوجہ ازواج کو تھوڑا تشویش ہوگی، لیکن فکر نہ کرے، اگر ایک شوہر جنت میں جاتا ہے اس کو چاہے ہزاروں حوریں ملیں، جو زوجہ ہوگی وہ بھی ساتھ ہوگی، اور کسی کو بھی یہ کمی یا زیادتی محسوس نہیں ہوگی۔ نہ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر کسی کزن سے بھی ہنس کر بات کر لے تو بیوی کہتی ہے کوئی چکر چل رہا ہے اس کا، تو تشویش میں مبتلا ہو جاتی ہے اور پھر وہ جیلسی محسوس کرتی ہے۔ جنت اس سے بالکل پاک و صاف ہے، وہاں تمام بیویاں راضی ہوں گی، تو باقاعدہ حوریں ہوں گی، ان سے جسمانی تعلق ہوگا، باقاعدہ گفتگو کریں گی، سب کچھ ہوگا، تو جیسے بیوی ہوتی ہیں ویسے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات اسٹیج شو ہوتے ہیں، اس میں جگت بازیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، جگتیں کس رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی اسٹیج شو دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں بہرحال اب کوئی ناراض ہو جائے گا، اسٹیج شو والا ایسے کویسچن ہمارے بعض اوقات آ جاتے ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ فحاشی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمارے ہاں، اور غلط قسم کی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب جیسے پرینک وغیرہ آپ دیکھیں، اس میں گالیاں بکنا، اور آج کل جو مطلب کامیڈی بعض لوگوں کی کامیڈی ایسی ہے کہ جس میں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہم کیا بات کہہ رہے ہیں، بس مقصد ہے سامنے والے کو ہنسانا، تو اس میں اپنی والدہ پہ الزام، والدہ کے اوپر گناہ کے معاذ اللہ زنا کی تہمت، باپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، لیکن کس شریعت نے کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ مذاق میں اپنی ماں پہ الزام لگائیں، اپنے والد پر الزام لگائیں اور گندی باتیں کریں؟ اسی طرح کسی کا مذاق اڑانا، کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کے اس پہ ہٹے کسنا اور اس بیچارے کو ذلیل کر دینا لوگوں کے سامنے، اس کی دل آزاریوں کے مرتکب ہونا، یہ سب چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، ناجائز ہیں، اور ناجائز کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ تو اگر کوئی اسٹیج شو ان تمام خرافات سے خالی ہو تو تفریح طبع کے لیے کہ بدنگاہی بھی نہیں ہے، دیگر چیزیں بھی خراب نہیں ہیں، تو آپ تھوڑا بہت اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی خراب چیز ہے تو اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں ہر بار بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہوں، پھر کچھ دیر بعد یاد آتی ہے، کیا کروں؟ دیکھیں کبھی بھی ایسے ہو جائے کہ کسی کام سے پہلے، مثلا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ بھول جائیں تو بیچ میں پڑھ لیں اور یوں کہہ دیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اس کے شروع میں بھی بسم اللہ، اس کے آخر میں بھی بسم اللہ، تو یوں بیچ میں کر لیں، اور عادت یہ بنائیں کہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھیں۔ آپ یہ بھی عادت بنائیں کہ کسی کو تلقین کیا کریں، جیسے کھانا کھا رہے ہیں بھی سب بسم اللہ پڑھ دیجیے گا، کوئی بھول نہ جائے، اور اسی طرح کسی کو تلقین کر دیں کہ وہ آپ کو یاد دلا دیا کرے، ہر جو مطلب گھر میں عام ایسے کام کے جو ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو گھر والے یاد کراتے رہیں، تو ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات ہم ڈاکومنٹس میں ڈیٹ آف برتھ تبدیل کرا دیتے ہیں تاکہ آگے چل کے اس کے بینیفٹس حاصل ہوں، مثلا ریٹائرمنٹ پھر دیر میں ملے گی اور زیادہ ہم عرصہ تک سیلری حاصل کرتے رہیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور دھوکہ اور جھوٹ تو کافر سے بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ چند دنیاوی ٹکوں کو حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی مطلب کچھ نعمت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ، مسلسل جھوٹ بولا جائے اور گناہ کبیرہ کیا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ کی جاب آپ کی عمر کے اعتبار سے 3 سال پہلے ختم ہونی ہے، لیکن آپ نے جھوٹ بول کر اس کو 3 سال تک آگے بڑھا لیا، تو گویا کہ یہ 3 سال تک جو ہے یہ مطلب آپ ناجائز سیلری حاصل کر رہے ہیں، یا آپ اس میں گناہگار بھی ہوں گے اور دوسرے کا حق مار رہے ہیں۔ بروز قیامت ایک صرف تھوڑے سے فائدے حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے وبال آخرت جمع کیا، اس کا حساب و کتاب کیسے دیں گے؟ انسان کو خوف خدا رکھنا چاہیے۔ ایسی میں ان بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو بیٹیوں کی عمر کم بتا کر شادی کرتی ہیں۔ اچھا بعض اوقات تو ایسی بھولے ہوتے ہیں کہ ڈاکومنٹس میں زیادہ ہی لکھی ہے، بیٹی ہے مثلا 26 سال کی تو کہتے ہیں بھی تو 16ویں میں لگی ہے یہ، تو یہ بعد میں دیکھیں گے نہیں وہ ڈاکومنٹ۔ ایک بھائی نے ایک کویسچن کیا کہ کیا میاں بیوی جنت میں اکٹھے رہ سکیں گے، اور عورت پہلے شوہر کے ساتھ رہے گی یا دوسرے شوہر کے ساتھ؟
تو جی بالکل میاں بیوی، بھائی بہن اور بچے اولاد یہ سب ایک درجے میں ہوں گے۔ مثلا اگر شوہر نیک ہے، پرہیزگار، متقی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیوی بچوں کے اگر درجات کم بھی ہوئے تب بھی یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ اوپر چلا گیا اور وہ نیچے ہے، پھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے سب کو ایک درجے میں جمع کر دے گا، اور یقینی سی بات ہے میاں بیوی ساتھ ہی رہیں گے، بشرطے کہ بیوی جنتی ہو، معاذ اللہ کسی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ جائے، جیسے مرتدہ ہو گئی، کوئی مطلب غلط یا اور کوئی گستاخی اس نے ایسی کر دی اللہ کے شان میں یا رسول کے شان میں کہ ختم ہو گیا سب کچھ، اور توبہ نہ کر سکی تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، ورنہ مطلب شوہر کے ساتھ ہوگی۔ دوسرا، عورت جب شوہر فوت ہو گیا مثال کے طور پہ، دوسرے شخص سے نکاح کیا، تو یہ بروز قیامت اس شوہر کے ساتھ اٹھے گی جس کے ساتھ اس کا نکاح قائم ہے، یعنی دوسرا شوہر، پہلے شوہر کے ساتھ اب نہیں اٹھ سکتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ماں 2 سال کے بعد بھی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ تو نہیں پلا سکتی، اگر ایک دن بھی ایک گھونٹ بھی زیادہ پلائے گی، 2 سال کمپلیٹ ہوئے، ایک گھونٹ بھی اگلے دن اگر زیادہ پلایا تو یہ گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ یہ والدہ مائیں جو ہیں اپنی اولاد کو 2 کامل سال تک دودھ پلائیں، یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی اگر پورا کرنے کا ارادہ ہے تو 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں بس، اور اگر ارادہ پورا کرنے کا نہیں ہے، جیسے بعض لوگ 1 سال میں 1.25 سال میں دودھ چھڑوا دیتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی جو آخری نہایہ بیان کی گئی ہے، غایت بیان کی گئی ہے، انتہا بیان کی گئی ہے، وہ 2 سال ہیں، اس کے بعد کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے۔ بعض بہنیں کہتی ہیں جی چھوڑتے ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو یہ آپ پہ فرض ہے، جیسی 2 سال سے پہلے یعنی 1 مہینہ 2 مہینے پہلے اس کو چھڑوائیں، کسی بھی طریقے سے دوسری غذا پہ لگائیں، یہ آپ پہ لازم۔ یہ کہتے ہیں کہ طلاق بائنہ سے رجوع کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں، طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی طلاق جس سے فوری طور پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جیسے لفظ کنایہ سے کسی شوہر نے طلاق دی، مثلا غصے میں کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو طلاق واقع ہو جائے گی، یا غصے میں نہیں نارمل حالت میں ہے لیکن طلاق کی نیت سے کہہ دیا جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو طلاق ہوگی اور نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا، اور اس میں پھر رجوع کے لیے نکاح کرنا پڑتا ہے، جدید نکاح، چاہے وہ عدت کے اندر دوبارہ رکھنا چاہتا ہے یا عدت گزرنے کے بعد، بہرحال نکاح کرنا ہوگا۔ تو طلاق بائنہ میں رجوع کے لیے نکاح کی ایک صورت ہوتی ہے، باقی اور کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بینک میں جو کچھ آپ پیسہ رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، اور یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، لہذا اس پیسے پر جو بھی بینیفٹ حاصل کیا جائے گا وہ سود کے زمرے میں آئے گا، جبکہ باقاعدہ اس کا ایگریمنٹ ہوا ہو، یعنی بینک نے آفر کی کہ آپ اتنا پیسہ رکھیں آپ کو یہ ملے گا، یا آپ کا اور اتنا پیسہ بڑھا دیں، ایک لمٹ بتا دی، اس پر آپ کو فلاں بینیفٹ ملے گا، اور آپ باقاعدہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد کرتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے ویسے ہی رکھا تھا پیسہ، آپ کی نیت یہ نہیں تھی، ویسے ہی بینک کو ایک پالیسی اچانک لایا اور اس نے کچھ آپ کو نفع دیا، تو اس کی الگ مطلب شرعی حیثیت ہوگی، لیکن جو باقاعدہ آپ پہلے طے کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی کے اوپر یہ بینیفٹ دیا جا رہا ہے وہ شرعاً منع ہوگا۔ انشورنس جو ہے وہ بارہا میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر کوئی کسی ادارے سے وابستہ ہے اور ادارے کی پالیسی ہے یا گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جتنے امپلائی ہوں گے انشورڈ ہوں گے، تو پھر تو انشورنس اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ادارہ کر رہا ہے، تو اس انشورنس کروانا بھی صحیح ہے اور اس کے بینیفٹس حاصل کرنا بھی درست ہوگا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اس شخص نے نہیں کروائی۔ لیکن خود انشورنس وغیرہ کروانا یہ اس کو مطلب بہت سے علماء ہم سمیت منع کرتے ہیں کہ اس میں جوئے کا بھی پہلو ہے، اور اس کے علاوہ اس میں مطلب دھوکہ دہی بھی بعض اوقات ہوتی ہے اور دیگر مسائل ہوتے ہیں، خلاف شرع شرائط ہوتی ہیں، اس لیے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی زوجہ کو 6 ماہ پہلے طلاق کا نوٹس بھیجا تھا اور پھر میں نے رجوع نہیں کیا، تو میرا نکاح باقی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، جو طلاق کا آپ نے نوٹس بھیجا اس میں یہ دیکھیں کہ کتنی طلاقیں لکھی ہوئی تھیں، اگر تو 3 طلاقیں لکھی ہوتی ہیں، جیسے اکثر ایسی ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں اور اس پہ آپ نے سائن کر دیا تھا، تو پھر تو یہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں، اب حلالہ کے بغیر رجوع ممکن نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں اگر 1 طلاق کا نوٹس تھا کہ آپ نے 1 طلاق اس میں لکھی تھی تو بالکل گنجائش تھی، اگر آپ دوران عدت یعنی اس نوٹس کے لکھوانے کے بعد 3 حیض کے اندر زوجہ سے رجوع کرنا چاہتے تو بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے تھے، لیکن اب چونکہ 6 مہینے گزر چکے ہیں تو اب آپ کو جدید نکاح کر کے ساتھ رہنا ہوگا، لیکن یہ موقوف ہے اس بات پر کہ آپ یہ پہلے دیکھیں کہ نوٹس میں طلاقیں کتنی لکھی تھی، 3 ہوں گی تو کوئی گنجائش نہیں، 1 یا 2 ہوں گی تو ابھی رجوع کی گنجائش ہے، یعنی رجوع کی گنجائش سے مراد ابھی آپ نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ نکاح کرنے سے سابقہ طلاقیں ختم نہیں ہوں گی، 1 دی تھی تو 2 رہ گئیں، 2 دی تھی تو اب 1 رہ گئی ہے،
اور 3 تھی تو وہ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ وہ حلالہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک یہ بچی نے کویسچن کیا کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ابھی 1 سال ہوا ہے، یہ کہتی ہیں جو میرے پاس زیور ہے اس پہ تقریباً 1 سال گزر گیا ہے، اور وہ اتنا زیور ہے کہ جو نصاب کے برابر یعنی 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہے، لیکن ان کو کسی نے کہا کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے پہلے سال سونے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، 1 سال کے بعد ہوگی، یعنی پورا سال گزر جائے اس کے اگلے سال سے زکوٰۃ بننا شروع ہوگی، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں جس نے بھی ایسا کہا بالکل غلط کہا۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شادی کا ہونا یا اس کا پہلا سال ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی شرط میں سے مقرر نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا اگر بچی یقینی سی بات ہے کہ بالغہ ہی ہوگی، بعض اوقات نابالغ کا نکاح بھی کر دیتے ہیں تو اس پہ تو خیر اس کی زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن اگر بالغہ بچی ہے اور اس کے مال پر جو اس کی ملکیت میں آیا ہے سونا ہے یا چاندی ہے اس پر سال گزر گیا ہے تو چاہے شادی کا پہلا سال ہی کیوں نہ ہو تو بہرحال زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور میں بارہا آپ کو یہ تنبیہ کرتا رہتا ہوں کہ اس قسم کا غلط مسئلہ بتانا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، جب تک نہ معلوم ہو تو خاموش رہیں، تباہ آزمائی نہ کریں۔ اب اگر یہ بچی زکوٰۃ ادا نہ کرتی اس کی بات سن کر تو بچی تو الگ گناہ گار ہوتی کہ ان کو فرض تھا علم سیکھنا، نہیں سیکھا اور صحیح شخص سے رجوع نہیں کیا، لیکن اس شخص نے ان کو بھی گناہ میں مبتلا کیا، خود بھی گناہ گار ہوا اور غلط مسئلہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ میاں بیوی میں لڑائی چل رہی تھی، بیوی نے مطالبہ کیا مجھے طلاق دے دو، شوہر نے کہا جاؤ میری طرف سے تم فارغ ہو، ایسا 2 یا 3 مرتبہ ہوا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں لفظ فارغ جو ہے وہ طلاق کے معاملے میں لفظ صریح ہے، یعنی نیت کرے نہ کرے طلاق واقع ہوگی، بشرطے کہ طلاق واقع نہ ہونے پر کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر اور بیوی کہہ رہی تھی بھئی مجھے کوئی ماسی رکھ دو، میں بڑی پریشان ہوتی ہوں، میرا ٹائم بہت لگتا ہے، شوہر ماسی رکھ کے کہتا ہے لو اب تو تم فارغ ہو، ہم نے تمہیں فارغ کر دیا ہے، تو یہ تو ایک چلے ماسی کے بارے میں کلام ہے، یہ اس لفظ فارغ سے طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن جب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو یا عورت مطالبہ طلاق کر رہی ہو یا کوئی ویسے پوچھے یار بیوی کا کیا ہوا تمہارا، اس نے کہا میں نے تو اس کو فارغ کر دیا، تو ان تمام صورتوں میں لفظ فارغ استعمال ہوگا، نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہوگی۔ لہذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ بہن جو ہیں چاہے تو میرا نمبر یہاں سے لے لیں اور مجھے یہ مسئلہ ہم سے کانٹیکٹ کر لیں، ہم اس پہ ریٹن فتویٰ دے دیں گے، یہ قریب کوئی بھی اچھا مستند اہل سنت کا دارالافتاء ہو وہاں چلی جائیں، یہ مسئلہ لکھ کر لے کر جائیں اور وہاں سے اس پہ ریٹن فتویٰ لے لیں، کیونکہ صورتحال پوری یہ دیکھنی پڑے گی۔ یہ تو میں نے ایک اجمالی طور پہ بتا دیا کتنے عرصے میں طلاق ہوئی تھی، بیچ میں کیا لفظ کہے تھے، جاؤ کے لفظ سے بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے، یہ تمام چیزیں پھر وہ ریٹن فتوے میں آپ کو ملیں گی۔ صرف زبانی میرے کال کے اوپر فوری طور پہ کوئی فیصلہ مت کیجیے گا، کیونکہ تمام صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جب آپ لکھ کر دیتے ہیں تو اس پہ کراس کویسچن مفتی صاحب کرتے ہیں، اور جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، یا جو باتیں بعض اوقات سائل کو نہیں محسوس ہوتا کہ یہ اہم ہیں لیکن ہوتی ہیں، وہ پوچھ لی جاتی ہیں اور پھر ایک ریٹن فتویٰ مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے میرا آپ سب کو مشورہ ہوگا طلاق کا معاملہ ہو یا وراثت کا معاملہ ہو، یا ہمیشہ ریٹن فتویٰ لیں، اس پہ لکھا ہوا فتویٰ لیں، زبانی فتاوی میں غلط فہمی پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے 3 طلاق ایک ساتھ اپنی زوجہ کو دے دی، اب وہ 3 ماہ بعد ساتھ رہنا چاہتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس پر تمام صحابہ متفق ہیں، ائمہ 4، امام اعظم امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، اور 1400 سال 1500 سال کے جتنے بڑے بڑے فقہاء ہیں سب اس پہ متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، لہذا اب یہ بہانے یا عذر اس کا کوئی مطلب یہ قابل مسموع نہیں ہے، قابل سماع نہیں ہے، اور نہ 3 طلاقیں کبھی ایک ہوتی ہیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ خاتون اپنی مرضی سے کسی شخص سے پری پلان نہیں بغیر کسی شرط کے نکاح کریں، پھر ان میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، پھر شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ بیوی کو طلاق دے، پھر وہ اس کی عدت گزاریں گی، پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہیں۔ جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بتائے گا وہ گناہ کا راستہ کھولے گا، گناہ کے دروازے کھولے گا، اس سے آپ کو اجتناب کرنا ہی ہوگا۔ بھائی نے پوچھا کہ عورتوں کو شرعاً آئی بروز وغیرہ بنانا جائز ہے یا نہیں، تو دیکھیں بارہا اس کا جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے بال نوچنے والی عورت پر لعنت فرمائی، اور اس کا اطلاق بھووں کے اوپر بھی رکھا گیا ہے، تو لہٰذا علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت قبول صورت ہے، وہ حسین بننے کے لیے یا پہلے ہی خوبصورت ہیں مزید خوبصورت بننے کے لیے اس طرح کریں تو اس وعید کا شکار ہوں گی کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوگی۔ لیکن نبی کریم نے للحسن کی قید لگائی کہ حسین بننے کے لیے، اس لیے فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی غیر شادی شدہ بچی ہو اور اس کی بھویں ایسی ہوں کہ اس کی وجہ سے جو رشتے کے لیے دیکھنے آتے ہیں
وہ اس کو پر مطلب آبجیکشن کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے رشتے کا انکار ہو جاتا ہے، یا شادی شدہ عورت ہے اور اس کے شوہر کی اس کی وجہ سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، شوہر کے قلب میں بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، تو انہیں بقدر ضرورت اپنی بھووں کو سیٹ کروا لینا، اتنا کہ بے رغبتی سے رغبت کی طرف آ جائیں، یا قبیح ہونے کی طرف سے تھوڑا سا صحیح یا قبول صورت ہونے کی طرف آ جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ تو ہر بہن اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔